میں سب سے پہلے جناب حضرت مولانا علی اصغر حیدری صاحب آل انڈیا صدر شیعہ فیڈریشن سے گزارش کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا علی اصغر حیدری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مائک پہ چلا جاؤں کیونکہ وہ مائک زیادہ ہی آسانیاں فراہم کر رہا ہے، تو چند جملے مجھے میرے معینہ وقت میں آپ تک ایک پیغام کی صورت پہنچانا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سارے اکابرین علماء کرام، جن میں سارا تعارف ابھی آپ نے حاصل کیا ہے، صدر جلسہ قومی یکجہتی مولانا عبدالوہاب قاسمی صاحب نے ممرہ کوثا کی شاخ کے ذریعے ہندوستان گیر یہ پیغام جو پہنچانے کا اہتمام کیا ہے، اس میں انہوں نے بھرپور اس بات کی کوشش کی کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے قومی یکجہتی کا قیام اور اس کا اعلان نہایت ضروری ہے۔ ساری غرض و غایت آپ پر ظاہر و باہر ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت فرقہ پرستی پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ سرحدوں سے باہر نکل کر کے بھی پورے دنیا اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز کی فضا کو مقدر بنا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسموم فضا میں انسانیت جب سانس لے رہی ہوتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے، اور بیمار انسانیت کی مسیحائی کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ابھی انسانیت زندہ ہے، اور انسانیت کی زندگی کے لیے سرزمین ہندوستان پر چلنے والے انسان بھی زندہ ہیں، اور انسان ہونے کے لیے ڈریس کوڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ انسانیت کے اظہار کی ضرورت ہوا کرتی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ جب میں نے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کی اس تحریک کو میں نے دیکھا، اور میڈیاز کے ذریعے، سوشل میڈیاز کے ذریعے میں نے بہت سارے ہندوستان کے شہروں میں اس پروگرام کی نوعیت کو دیکھا، تو میں خود چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں پشانہ بشانہ ہو کر کے میں بھی انسانیت کے اس پیغام میں اپنا نام لکھا سکوں، تاکہ جب انسانیت کی تاریخ لکھی جائے تو مجھے ایک شیعہ، ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک انسان لکھا جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں سے وہاں تک داڑھیوں اور ٹوپیوں میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو، دیش کا غدار کہنے والوں، دہشت گردی سے نپٹنے سے پہلے یہ سوچو کہ دہشت گردی کون سے کوک سے جنم لیتی ہے۔ دہشت گردی کوک سے جنم لیتی ہے تعصب کے، اور ملک میں وہ تعصب بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جتنا تعصب پھیلتا جائے گا دہشت گردی بڑھتی جائے گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت علماء کے لوگوں کو جنہوں نے دہشت گردی کا بینر لگا کر دہشت گردی کے خاتمے پہ زور نہیں دیا بلکہ تعصب کے خاتمے پہ زور دیا کہ نہ دہشت گردی کی کوکھ رہ جائے، نہ ملک میں دہشت گردی کی پیدائش ہو سکے۔ قابل مبارکباد ہیں یہ سارے مسالک کے علماء جو صرف اس لیے مسلکوں میں ہیں کہ ان کے اعمال درست ہو سکیں۔ مسلک عقیدوں کی بنیاد پہ نہیں بنتا، عقیدہ تو مسلمان بناتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد مسلکوں میں صحت عمل کے لیے حضرت مولانا علیم اللہ قاسمی صاحب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر یہاں تشریف فرما ہے۔ میں بڑے اپنے اکابرین علماء کی
بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عقائد پر انسان مسلمان بنتا ہے. ہم جب عقیدوں کی بات آتی ہے تو مسلمان بن کر کے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت آج کا متل گراؤنڈ ہے کہ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں. یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی اپنی مسجدوں میں کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی اہل حدیث ہوگا، لیکن جب یہ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے تو یہ مسلمان کہلائیں گے. اور مسلمان وہ ہے کہ جو سب سے پہلے انسانیت کا درس لیتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دینے والے حضور ختمی مرتبت نے اگر 23 برس اسلام پہنچایا ہے تو 40 برس پہلے انسانیت پہنچائی ہے اور انسانیت کا عملی درس دیا ہے. انسانیت کا عملی درس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے عملی طور پہ دیا ہے. اب زمانہ زمانی جمع خرچ کا نہیں ہے، عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا اور آ کے کہنا ہوگا. میں چاہتا ہوں، میرا 1 منٹ لے لیں آپ. میرے سامنے جو پرچہ رکھا گیا ہے وہ 10 اس بات کا میں پہلے ہی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کا میرا جنم کا ساتھ ہے. لہذا اب آپ تک آواز دیکھیے پہنچ رہی ہے. پہلے میری آواز بھی فلٹر کر کے پہنچائی جا رہی تھی، جیسے فرقہ واریت ہمارے علماء کے بیان کو فلٹر کر دیتی ہے. لہذا غالباً میرے 2 4 5 منٹ ہو چکے. اگر کوئی 1 آدھ 2 منٹ آگے ہو جائے تو ٹوک دیجئے گا، کیونکہ آج یہی سب سے بڑی دشواری ہے کہ لوگ وی آئی پی بن کر قوموں میں ڈسپلن کا خاتمہ کرتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا انسانیت کی، اور ملک میں جب انسانیت کو فروغ ہوگا. مولانا عبدالوہاب قاسمی صاحب نے جب مجھے فون پر یہ دعوت دی اور فرمایا انہوں نے قومی یکجہتی کے فروغ میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام مسالک اور ہم سب مل کر کے بیٹھیں، تو ہم نے کہا کہ یقیناً یہ قومی یکجہتی کا مطلب ہی ہے قوم دھرم کے نام سے نہیں بنتی، قوم قومیت سے بنتی ہے، قومیت سے وجود میں آتی ہے. ہندوستان میں بسنے والا ہر شخص وہ کسی مذہب سے ہو ایک قوم ہے، اور ایک قوم اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں. جب ہم ہندوستانی کی حیثیت سے پکارے جائیں گے تو ہم ایک قوم کہلائیں گے، اور جب مذہب کی حیثیت سے پکارے جائیں گے تو ہم ایک ملت کہلائیں گے. ہماری ملت محمدیہ ہے، ملت ابراہیمیہ ہے، لیکن ہماری قوم ہندوستانی ہے. اور ہم نے ہندوستان کو بھی حضرت مولانا نے بڑا تعارف کرایا کہ ہندوستان کی آزادی میں قربانیوں کا جو لہو بہا. آج کچھ لوگوں کو مدرسے سمجھ میں نہیں آتے. انہیں مدرسے کیسے سمجھ میں آئیں گے کہ جنہیں آج امروہا کے ہمارے آچاریہ شری کرشنن جی سمجھ میں نہیں آتے، جنہیں ساکشی مہاراج سمجھ میں آتا ہو، انہیں انسانیت سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے جمعیت علماء نے ایسے برادران وطن آچاریہ لوگوں کو بھی جو ہندو دھرم کے پرتیک ہیں، جو ہندو دھرم کی آستھا کو آگے بڑھاتے ہیں، ایسے آچاریہ ہستیوں کو بلایا تاکہ جب اس اسٹیج سے ہندوازم کو بیان کریں تو وہ بتا سکیں کہ کسی کے خلاف بھونکنے والا ہندوازم کا مالک نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بلکہ انسانیت کی سیوا کرنے والا ہی دھرم کا مالک ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے. میں 2 3 شعر آپ کو سنا دوں تاکہ وہ بات ہو جائے. ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان، اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان. ذکر ابھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں، پہلے انسان کو انسان سے آگاہ کریں. ذکر ابھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں، پہلے انسان کو انسان سے آگاہ کریں. تو اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے. کسی بےکس کو جو پیغام اما دیتا ہے اٹھ کے ہر ذرہ آفاق عزا دیتا ہے، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں. آج وہی وقت ہے کہ انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے. فرقہ واریت پورے ملک میں اوریانیت اور اوریاں زبانوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو ذات میں مذاہب میں تقسیم کر کے اپنے مفاد کی روٹیاں سیکنے میں لگے ہوئے ہیں. ایسے میں ہندوستان کے جیالے جن کی تاریخ
انگریزوں تک سے ہندوستان بچانے کی رہی ہے. جب قربانیاں دے کر ہم نے انگریزوں سے ہندوستان چھینا ہے تو انشاءاللہ ایسے پروگرام کر کے فرقہ پرستی کے ہاتھوں سے بھی اقتدار چھینیں گے اور انسانیت کے حوالے کر کے بتائیں گے کہ ہندوستان فرقہ پرستی کا منصبدار نہیں ہے بلکہ علمبردار انسانیت ہے، جو آج پوری دنیا میں اپنی اسی علمبرداری کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. آج پوری دنیا کے لوگ اسی پر تعجب کرتے ہیں. آج کہ سارے لوگ ایک قوم بن کر اس ملک میں جس طرح سے زندگانی کر رہے ہیں ایسا کہیں دوسرے مقام پر دیکھنے کو نہیں ملتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. جب ہمارے گلستاں پر وقت آئے گا تو ہم گلستاں کو بچائیں گے، کبھی کسی کو آگ لگانے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے. آج پھر یہ جلسہ اسی بات کا غماز بنا ہوا ہے. اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ پہلے انسانیت کا درس اپنی تربیت میں اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو سکھائیں. اپنے بچوں کے اندر تعصب نہ آنے دیں، محبت آنے دیں. آج کا یہ پروگرام 2 لفظوں پہ مشتمل ہے. پہلی لفظ ہے محبت، دوسری لفظ ہے نفرت. میں کوئی مولویت کا بیان نہیں دے رہا ہوں کہ میں اس وقت حق و باطل کی جنگ کا اعلان کروں. یہ حق و باطل کی جنگ کا اعلان نہیں ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سب کو محبت نے پکارا ہے کہ آؤ محبت کے ساتھ ہو کر کے نفرت کو کچل دو اور ہمیشہ کے لیے نفرت کو دفنا کر محبت کو زندگی دے دو اور کہو کہ محبت زندہ رہے گی. یہی محبت جب اسلام کے قریب لاتی ہے تو مسلمان بنا دیتی ہے، سرور کائنات کے پاس لے جاتی ہے تو صاحب ایمان بنا دیتی ہے. یہ ہے محبت. وہی محبت بانٹنے کے لیے جمعیت علماء ممرہ نے یہ کام کیا ہے. ہم کہیں پر بھی اکٹھا ہونے سے پہلے انسان ضرور بنے، کہیں ہندو، کہیں مسلم، کہیں عیسائی، یہ بن کے تو ہم ہیں. لیکن ملک کے لیے جس دن ہم انسان بن کر کے بیٹھ جائیں گے، فرقہ پرستی دلی سے گلی تک ہر جگہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر فرقہ پرستی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے تو یاد رکھنا فرقہ پرستی فرعون بھی بن جائے تو موسیٰ ایک عصا لے کے فرعونیت کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ پروگرام عصائے موسیٰ کی طرح ثابت ہوگا اور فرعونیت کا خاتمہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.